الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایمان بالکتب، اس کا معنی و مفہوم اور اس کے تقاضے قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ ایمان بالکتب یہ ارکان ایمان میں انتہائی اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ بھیجا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایمان بالکتب کیوں ضروری ہے اور پھر قرآن مجید کو باقی کتب پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد فرمایا، قان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے انسان تو ایک قوم، ایک قبیلہ تھی، اکٹھے مل کے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس قوم کا آغاز ہوا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے آپس میں اختلاف ہوتے گئے اور ان کے مفادات مختلف ہوتے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات اور نزاعات بڑھتے رہے۔ تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور امن و سلامتی کا دنیا کو گہوارہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے۔ اب یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہ تہی دامن نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام صحیفوں کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں لاتے رہے، اس کے اندر خدائی ضابطے بھی بیان تھے اور قوانین و فرامین لے کر بھی آئے تاکہ انسانیت سموتھ طریقے سے زندگی گزار سکے، دنیا میں امن امان کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں یہ الفاظ انتہائی اہم ہیں کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ یہ وہ بنیادی ڈیوٹی تھی انبیاء کرام علیہم السلام کی، جو وہ تشریف لاتے رہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ اب یہاں پہ ایمان بالکتب کی بحث ہے، تو یہاں پر لفظ کتاب، کتب جمع ہے کتاب کی، تو کتاب کا معنی کیا ہے اور اس کی مختلف کنوٹیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لی جاتی ہے۔ پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل ہوتے رہے، ان کے اندر اس وقت کے جتنے مسائل تھے، جو چیلنجز تھے، جو لوگوں کی ضروریات تھی، اللہ رب العزت وہ پوری کرتا رہا، اور وہ صحیفے مرتبہ تھے یا غیر مرتبہ تھے، لیکن انہوں نے انسانیت کی ان ضروریات کو پورا کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود تھے اور انہوں نے انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنی جد و جہد کی، اپنی کوشش کی۔ دوسرا جو کتاب کا ایک اہم معنی ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک یا باقی کتابیں یہ لوگوں کے درمیان ایک حکم کے طور پہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں تاکہ ان انسانیت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے جھگڑوں اور نزاعات میں رہنمائی مل سکے اور وہ ان جھگڑوں سے باز آ جائیں۔ جہاں ہم قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں
تو ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے کفر پر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انسانیت پر مذہب کو اور اسلام کو انفورس نہیں کیا، ان کو آزادی دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بالعموم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بالخصوص زور زبردستی نہیں کی، لیکن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچایا، اور وہ لاہ عمل جو قرآن مجید کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شریعت میں لے کے آیا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی کے اندر ہی صاحب ایمان لوگوں کی نجات کا سامان پوشیدہ ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تو صاحب ایمان ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے اس پر من و عن عمل کیا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے اور وہ شریعت کا پیغام لے کے آتے رہے، اور بالآخر پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغام لے کے آئے جو ہمارے تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات پر بہت زیادہ انفورس کیا ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے ان پر ایمان لانا بھی ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد من رسلہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام پر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دیگر پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، انبیاء کرام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان مسلمان نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاتا ہے، بلکہ انبیاء جو پہلے گزر چکے جس کا اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے، یا جتنے بھی انبیاء اور آئے ان سب کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پر ایمان رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے اور لوگوں کو ڈر سناتا ہے، ان تک صحیح پیغام پہنچاتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ کو کتاب عطا کی گئی، کچھ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ یہاں پہ امام بہقی نے حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی نے اسے بیان کیا کہ گویا 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، ہم ان میں سے 3-4 کو جانتے ہیں، باقی صحائف ہیں۔ تو بنیادی طور پہ چیز کیا ہے کہ انسان یہ ایمان رکھے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسولوں کو کتاب، صحیفہ جو بھی دے کر بھیجا ہے، بطور مسلمان میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اب قرآن مجید میں دیے گئے احکامات پر ہی عمل کرے، اور پہلے احکامات کا خلاصہ یا وہ ٹیچنگز وہ قرآن پاک میں سمو دی گئی ہیں، یہ لیٹسٹ ورژن ہے ڈیوائن گائیڈنس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور خاص رسول بنایا اور ان کو کتابوں سے نوازا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی امت میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کر کے ان پر آسمانی کتاب زبور اتاری گئی، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47 میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل عطا کی گئی، اور ان پہ لازم تھا کہ جو پہلے کے احکامات تھے ان پر عمل کریں۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی، یہ کنٹینیوٹی میں آئی تورات کے، کہ جو احکامات تورات میں تھے وہ عیسائیوں پر اور مسیحیوں پر اسی طرح لاگو ہوں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان سب کے آخر میں آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا۔ اور جس طرح انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو تورات، زبور، انجیل یا باقی جتنے صحائف اور کتابیں عطا ہوئیں ان سب پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب ہونے کے حوالے سے یا اللہ کے رسول ہونے کے حوالے سے ہم پیغمبروں میں برابری مانیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئے، لیکن اس میں سے درجات کا ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جیسے فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بے شک یہ سارے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ ہم
قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا اہل ایمان کی خوبی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم پیغمبروں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، پیغمبر اور رسول ہیں، مگر درجات کا تفاوت ہونا، فرق ہونا، یا قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت کا ہونا، یہ ایک طے شدہ امر ہے، اس میں دوسری رائے نہیں۔ جیسے میں نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سورہ البقرہ کی 253 آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پیغمبر جو وقتاً فوقتاً ہم بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی، بعد ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی، اور بعد کے دوسروں پر درجات بلند کی۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ انبیاء ہونے میں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، مگر ان میں درجات کا فرق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق اس کو برقرار رکھا ہے۔ پھر یہی اصول قرآن مجید کے حوالے سے بھی آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ میثاق النبیین، یہاں اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ایک میثاق ان سے لیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کے حوالے سے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ قرآن مجید نے میثاق النبیین اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا اور یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا یا مصداق بننے والا ہو، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اس امر کا اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، مجھے ضامن ٹھہرایا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے انبیاء نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ رسول کی تصدیق کرو اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی کتاب پر جو ان کو عطا کی گئی ہے۔ تو اس میثاق النبیین کا قرآن مجید نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انبیاء کرام پر ایک خاص درجہ کی فضیلت حاصل تھی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر طلب کریں گے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں، اور جب انبیاء پر گواہی دینے کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ تمام انبیاء پر بنا کے پیش کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ یہ امر بھی توجہ طلب ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اہل ایمان کی شرط کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو اللہ نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، یا جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان نہیں ہوگا اور پہلے والی کتابوں پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان انسان کا کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی بنیادی
شرط ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایک صاحب ایمان رکھتا ہو۔ ہاں، اب قرآن پاک جو ہے وہ اس کا فائنل ورژن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے پاس اس وقت آ چکا ہے۔ اب اس جگہ پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان بالکتب کے تقاضے کیا ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کر لیں۔ ایمان بالکتب کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے وحی ربانی ایک مربوط سلسلہ ہے، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے۔ کتابوں کا ایک مربوط سلسلہ آتا رہا اور انسانیت کو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف دوروں میں مختلف ادوار میں انبیاء کو بھیجتا رہا، اور اس میں بالآخر خاتم الکتب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایمان بالکتب کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ایمان بالکتب کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے وحی الہی کو ناگزیر جانا جائے۔ دنیا میں انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، یہ ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 سینسز عطا کی ہیں، عقل، شعور، وجدان عطا کیا ہے، ان ساری کیپیبلٹیز کے ہونے کے باوجود انسان وحی الہی کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ ایمان بالکتب کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ وحی الہی کو ہر قسم کے امکان خطا سے پاک جانا جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کے اندر خطا کا امکان نہیں۔ انسانی کاوش ہو یا انسان سے متعلق کوئی امر ہو تو اس میں خطا کا امکان رہتا ہے۔ یہ ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت اور ڈیوائن گائیڈنس وہ خطا سے، نقص سے، عیب سے، کمی کجی سے اور شک سے پاک ہوتی ہے۔ تیسرا اہم تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ نزول وحی کے مستقل سلسلے پر ایمان رکھنا، کہ وحی کا انقطاع نہیں ہوا، انسانیت پیدا ہوتی رہی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجتا رہا مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے اور اس طرح وہ ہم تک پہنچتا رہا، انسانیت تک پہنچ رہا۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 34 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم فرعون کی مذمت کرتے ہوئے سورہ مومن میں فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا حَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اس کے بارے میں تم شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، یہ انسان ہی تھا کہ جو یہ اس نہج پہ اور اس طریقے سے سوچنے لگا۔ چوتھا اہم تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ وحی کو ایک خارجی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کے طور پہ تسلیم کرنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، سو اپنے غیب پر سوائے پسندیدہ رسولوں کے کسی کو اطلاع نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور جب چاہے جتنا چاہے اپنے انبیاء کو علم غیب سے وافر مقدار میں حصہ عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے سے وہ کتاب کا پیغام
انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتا رہا۔ پانچواں تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ قرآن کو سلسلہ وحی کا جامع اور خاتم ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنی رہنمائی آتی رہی وہ جامع صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جمع کر دی ہے اور قرآن مجید پر ختم کر دی ہے۔ دس از دا فائنل ورژن آف دا ڈیوائن گائیڈنس۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن گائیڈنس کا فائنل ورژن ہے۔ پہلے جتنی ٹیچنگز آتی رہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جامع بنا کر اس میں جمع کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی انسان جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلی کتابوں پر ایمان تو رکھے، مگر اب اس پر قابل عمل جو ٹیچنگز ہیں وہ قرآن مجید کی ہوں گی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں نے پہلے عرض کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان وہ ہیں جو صرف آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ سے پہلے ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا ضابطہ حیات طے کرنے کے لیے اب قرآن مجید پر مکمل طور پر ریلائے کرنا ہوگا۔ لیکن پہلی آسمانی کتابوں پر اصلاً حق کے طور پہ ایمان رکھنا کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پہ آتی رہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور قرآن مجید پر اپنی ڈیوائن گائیڈنس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب زندگی میں ہر امور کو طے کرنے کے لیے بیسک پرنسپلز ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ہی ملتے رہیں گے۔ ایک اور اہم پہلو جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آسمانی کتابیں تو بے شمار ہیں، قرآن مجید کو باقی کتابوں پر امتیاز کیوں حاصل ہے، اور قرآن مجید پر ایمان اس حوالے سے کہ یہ جامع ہے اور اس کو ایک فائق برتری حاصل ہے باقی کتابوں پر، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ڈسٹنکشنز ہیں قرآن پاک کی باقی کتابوں پر جس کی وجہ سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید کلام نفسی اور کلام لفظی کا جو اس کے اندر فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے انبیاء پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھیجا اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتب اور صحف سماوی کی حقیقت یہ تھی کہ قرآن کے معنی و مفہوم انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر القاء کر دیے جاتے تھے۔ اس نازل شدہ وحی کو انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مفہوم کا جامہ پہنا کر امت کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی ان کے قلب پر وحی کر دی جاتی اور وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لفظاً بھی اور معناً بھی دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائے۔ اس کو سورہ الشعراء نے بیان کیا ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 193 اور 195 میں ارشاد ہوتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس کلام کو امانت دار فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوا ہے آپ کے قلب پر عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی نافرمانوں کو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو نافرمانوں کو ڈرانے والوں میں سے ہونے کے لیے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ لفظاً بھی نازل ہوا اور معناً بھی نازل ہوا۔ اس پر جو سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نام رکھا ہے یہ بھی الہامی ہے۔ پہلی جو کتب ہیں
ان کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات موجود نہیں، مگر قرآن مجید کا خود نام اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں ذکر کیا، سورہ البروج میں ذکر کیا، فرمایا انہ لقرآن کریم، دوسرے مقام پہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس سے یہ بات آپ دیکھیے، آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ اس کا نام بائبل ذکر ہو۔ یہ قرآن مجید کی ڈسٹنکشن ہے کہ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ دوسری اہم بات جو قرآن مجید کو امتیاز حاصل ہے باقی آسمانی کتابوں پر، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تحریف و تبدل سے محفوظ ہے۔ اس کے اندر وہ تحریف نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں جو آسمانی کتابوں میں لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہی نہیں تھی، اس لیے لوگ اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، تغیر تبدل ہوتا رہا، مگر جب قرآن مجید فائنل ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے لفظاً اور معناً اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ گویا تاریخ مذہب عالم میں، مذاہب عالم کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کبھی پہلے کیا ہی نہیں تھا۔ For the first time in world religion's history, Allah Almighty has taken and He has given this guarantee that I will be the protector and preserver of the Quran۔ تو فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 17 اور 19 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، جب ہم اس کو پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو قرآن مجید کا بیان کرنا، اس کا پڑھوانا، اس کے الفاظ، اس کے معنی کا تحفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کی ذمہ داری لی۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال بیت گئے، قرآن مجید لفظی طور پہ بھی محفوظ ہے اور معنوی طور پہ بھی محفوظ ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا اہل ایمان کو جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ نعمتیں ادا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو یہ سمجھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو قرآن مجید کا تغیر و تبدل سے محفوظ ہونا، اصل حالت میں آج 1500 سال بیت جانے کے بعد بھی ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مہربانی ہے اور انسانیت پر مہربانی ہے، اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید آج اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم امتیاز جو قرآن مجید کا باقی کتب پر ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ناسخ ہے تمام سابقہ کتب کا۔ سابقہ کتب منسوخ ہو گئیں اور قرآن مجید ان کا ناسخ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا۔ اب قرآن مجید کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے، اب اس پر پہلی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، مگر جب عمل کرنے کی باری آئے گی، جب احکامات کے نافذ کرنے کی باری آئے گی تو پھر قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن مجید ناسخ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں پر عمل کرنے کو منسوخ کر دیا اور فائنل ورژن انسانیت کو عطا کیا۔ اب ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا ہے، انسانیت کی ہر ضرورت کا اس میں علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے سے ہی انسانیت کی فلاح اور نجات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے بڑا ہی معنی خیز بیان فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، سورہ النساء آیت نمبر 60۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نازل کی گئی، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، لیکن اپنے معاملات کو فیصلے کے لیے طاغوتی آقاؤں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کو نہ حکم مانیں۔ قرآن مجید نے بڑا کیٹیگوریکلی بیان کر دیا کہ طاغوتی طاقتیں کیا ہیں۔ طاغوتی طاقتیں وہ ہیں مغربی سرمایہ دارانہ طاقتیں، استحصالی طاقتیں، سامراجی طاقتیں اور اشتراکی تہذیب، یہ ساری طاغوت ہیں جس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی وہ اسی سے ہی ممکن ہے کہ قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ قرآن مجید کا ایک اور امتیاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جامع بنایا اور اس کو ایک آفاقی پیغام والا بنایا۔ جامعیت اور آفاقیت قرآن مجید کی یہ ایک اور امتیاز ہے باقی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کامل ترین کتاب بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 میں، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، اور انسانیت کی ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی بھی کرتی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ الحج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تو ہدایت قرآن مجید کی صورت میں عطا کر دی ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے ہر دکھ کا مداوا ہے، قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، قرآن مجید میں جملہ انسانی مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس سے بڑھ کے انسانیت پر اور رحم کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتاب عطا کی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید کا پیغام اور اس کے اندر جو معنی ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، یہ ابدی ہیں، یہ ابد الآباد تک بنی نوع انسان کے لیے خداوند تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ ان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن کی جامعیت کی بات چل رہی ہے، میں یہاں پر سورہ النحل اس کی آیت نمبر 89 آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کا تفصیلی بیان کرنے والی ہے۔ ہر چیز کا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن تو ہر شے کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اے لوگو
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی تخلیق کردہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے اس سارے کی ڈیٹیل قرآن مجید میں دے دی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون قرآن مجید سے وہ ڈیٹیل حاصل کر سکتا ہے، کون اس کو سمجھ سکتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 بھی ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بڑا معنی خیز بیان ہے۔ فرمایا اس کائنات میں کوئی خشک و تر ایسی نہیں، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان کلام پاک میں موجود نہ ہو۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے وہ یا خشک ہے یا تر ہے، وہ بحر و بر ہوں، وہ شجر اور حجر ہوں، وہ زمین و آسمان ہوں، وہ جمادات و نباتات ہوں، وہ جن و انس ہوں، وہ خاکی ذرات ہوں، وہ آبی قطرات ہوں، وہ حیوانات ہوں، غرض اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری رطب و یابس، یا خشک ہے یا تر ہے۔ قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو قرآن مجید کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اس پر الہی اور الوہی کلام کے اثرات اور اس کے جو راز ہیں وہ اس پہ فاش ہوتے رہیں گے اور وہ ان کو جانتا رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ مفصل بیان کر دیا ہے۔ تو گویا قرآن پاک ان ساری تفصیلات کو انسان کو عطا کرتا ہے اگر وہ جاننے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ میں علامہ برہان الدین کی وہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جسے الاتقان میں بیان کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ، الاتقان میں بیان کیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ یہ الاتقان میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز یا اس کی اصل کا بیان ہمیں قرآن مجید میں مل سکتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اگر قدرت کی طرف سے کسی کو نور بصیرت حاصل ہو، انشراح صدر ہو چکا ہو، حجابات اٹھ چکے ہوں اور رب ذوالجلال نے اس کے سینے کو قرآنی معارف کا اہل بنا دیا ہو تو اسے ہر شے کا تفصیلی بیان قرآن مجید میں نظر آ جائے گا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا الاتقان کے اندر کہ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ، جس کو اللہ پاک نے فہم عطا کر دیا اس کے لیے قرآن سے ہر بات کا استنباط ممکن ہے۔ تو گویا قرآن سے ہر بات کا استنباط ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے ہوں تو اس کو قرآن مجید سے ہر چیز مل سکتی۔ اب یہ چند قرآن مجید سے میں نے استشہاد اور استدلال کے طور پہ آیات پیش کی ہیں۔ اب کیا قرآن مجید سے کچھ اس کی عملی شہادتیں بھی ملتی ہیں، اس کے کچھ سبسٹینشل پروفس بھی ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے پہلی شہادت قرآن مجید کی سورہ المنافقون اس کی آیت نمبر 11 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 63 برس کی ظاہری زندگی عطا کی۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ المنافقون میں ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ المنافقون آیت نمبر 11، کہ جب کسی کی اجل آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ اہل علم و بصیرت جانتے ہیں کہ اس کے نزول کے وقت اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا اشارہ تھا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ المنافقون آیت نمبر 11۔ یہ آیت سورہ المنافقون کی ہے
اور جو قرآن مجید کی 63 یہ سورت ہے سورہ المنافقون، اس کا نمبر ہے 63۔ پھر یہ آیت بھی سورت کی آخری آیت ہے۔ غور طلب ہے یہ بات، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کو منتخب فرمایا۔ تغابن ناپید ہو جانے اور ہست سے نیست ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں گویا اشارہ تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایک تو سورہ منافقون المنافقون جس کا نمبر 63 ہے، اور اس کے بعد سورہ تغابن جس کا معنی ہی ہست سے نیست ہو جانے کے ہیں۔ تو یہ بات بھی اہل علم نے قرآن مجید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی نکال لی۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور قیامت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یعنی میں اور میرا دور اور قیامت دونوں آپس میں ان دو انگلیوں کی طرح متصل ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو گویا قرآن کے اسرار و رموز کوئی جاننے والا ہو تو اس پر قرآن مجید اپنے اسرار بیان کرتا ہے، اس پر وہ راز منکشف ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ صلاحیت، یہ لیاقت اور یہ ملکہ حاصل نہیں ہے۔ ایک اور شہادت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمان القرآن بھی کہا اور آپ کا لقب عطا کیا۔ جبرائیل امی نے خوشخبری دی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے عالم ہونے کی خوشخبری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحبت نبوی کے فیضان سے مجھے قرآن کی اس قدر معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا۔ الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے، لو داع لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن مجید کے ذریعے سے میں اسے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی کتنی برکات ہیں اور کتنی اس کے اندر معارف اور رموز ہیں۔ ایک اور شہادت تسخیر مہتاب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ الانشقاق اس کی آیت نمبر 18 سے 20 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یقیناً تم طبق در طبق اوپر جاؤ گے، پس انہیں کیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس میں تسخیر مہتاب کی طرف اشارہ ہے۔ والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ امریکی سائنسدانوں نے تسخیر مہتاب کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ 3 سائنسدان تھے جو جنہوں نے تسخیر مہتاب کا مرحلہ طے کیا، اور اس کو اس آیہ پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ تسخیر ہو جائے گا، اس کا یہاں پہ بیان ہے۔ پھر دیکھیے کہ فرمایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یقیناً تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤ گے۔ تو یہ طبق در طبق جانا، تسخیر مہتاب کے مراحل طے کرنا، یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ انسان کتنے رموز اور معارف اس سے حاصل کر لیتا ہے، یہ اب انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن مجید کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسخیر کائنات آسان کر دے گا۔ اب یہاں پہ میں سائنسی حوالے سے کیونکہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے اپنی طرف سے مسخر کر دی ہے۔ تو یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وہ اس کائنات کے انسان کتنے راز جان سکتا ہے اس کو انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا ایک فرینچ اسکالر، فرانسیسی اسکالر مورس بکائے کا، کہ جنہوں نے کتاب لکھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے ان حقائق کو کسی حد تک بیان کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ تسخیر کائنات کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے، اور اس کا انہوں نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کے اندر۔ تفصیلات وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور قرآن پاک کے جامع ہونے کی شہادت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی نجی زندگی ہو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، ہماری فکری ضرورت ہو اس کی بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، ہماری پریکٹیکل ضرورت ہو اس کو بھی پورا کرتا ہے، ہمارا زندگی کا مذہبی پہلو ہو، روحانی پہلو ہو، سیاسی پہلو ہو، مادی پہلو ہو، عائلی اور خاندانی پہلو ہو، سماجی اور معاشرتی کوئی مسئلہ ہو، سیاسی اور معاشی مسئلہ ہو، تعلیمی اور ثقافتی مسئلہ ہو، حکومت و سلطنت کے حوالے سے کوئی بات ہو، اداروں کی تشکیل کی کوئی بات ہو، ہر حوالے سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے موضوعات پر توجہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ورائٹی ہے۔ قرآن مجید کے موضوعات کے حوالے سے بھی بڑی ورائٹی ہے، علماء نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ میں یہاں پر ایک معروف قول کے مطابق یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی کل آیات 6666 ہیں، ایک معروف قول ہے، اور تقسیم اس کے اندر احکامات کی کیسے ہے، ان آیات کی تقسیم کیسے ہے، علماء نے بیان کیا کہ ان کے اندر آیات امر 1000، آیات نہی 1000، آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات مثال 1000، آیات قصص 1000، آیات تحلیل 250، آیات تحریم 250، آیات تسبیح تقریباً 100 کے قریب۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اوامر ہوں، نواہی ہوں، وعد و وعید ہو، آیات تحریم ہوں، آیات تحلیل ہوں، تو وہ ساری قرآن پاک نے بیان کر دی ہیں، اور اس سے انسان کتنا علم دنیا کے حوالے سے، تسخیر کائنات کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اپنی زندگی سنوارنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ سے علوم غیبیہ کے جاننے کے حوالے سے کوئی انسان کتنی رہنمائی لیتا ہے، یہ اب انسان کا اپنا دامن ہے، اور وہ کس حد تک اس سے فیض یاب ہوتا ہے جو اس قرآن کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے۔ یہاں پہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب نقل کرنا چاہتا ہوں، جسے انہوں نے اپنی کتاب الام میں نقل فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے پھر کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما بلغنی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہہ الا وجدت مصداقہ فی کتاب اللہ، کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے ایسی نہیں ملی جس کا واضح مصداق میں نے قرآن مجید میں نہ پایا۔ یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر بے شمار علوم ہیں۔ قاضی ابو بکر بن عربی اپنی کتاب قانون التاویل میں
انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآنی علوم کی تعداد تقریباً 77,450 ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کلمات کی تعداد بھی تقریباً 70,450 ہے۔ تو گویا الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن، اس کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر علوم سموئے ہوا ہے۔ انسان اس قرآن سے کتنا فیض یاب ہوتا ہے یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اسرار و رموز انسان کے لیے کتنے کھولتا ہے، اور یہ انسان کس حد تک اس کے اندر علم حاصل کر سکتا ہے، یہ انسان کے اوپر اور خدا کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنا علم عطا کرے۔ بے شمار چیزیں قرآن مجید میں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ فلسفہ کی باتیں ہوں، وہ سائنس کی باتیں ہوں۔ آج بہت سارے سائنسی حقائق قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ قرآن پاک کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر بہت سارے سائنسی حقائق قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو سائنسی حقیقتوں کو آشکار کرتی نظر آتی ہیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور بھی سینکڑوں آیات ہیں۔ اس وقت سائنس اور قرآن ہمارا موضوع نہیں، میں ایک آیت اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، جو سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ کائنات ایک اکائی سے پیدا ہوئی، ایک یونٹ سے پیدا ہوئی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 34 کا مطالعہ اگر کیا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض قانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک اکائی سے ہوا، اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جتنے جاندار ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو یہاں پر سورہ الانبیاء میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کیا ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کائنات کے بالائی اور زیریں حصے دونوں باہم پیوست تھے، یعنی ایک تخلیقی وحدت، یونٹ آف کریشن کی صورت میں موجود تھے۔ ہم نے ان دونوں کو جدا کر کے کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ آج مسلمان سائنسدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس سے وہ راز جان سکیں جو قرآن مجید نے 1500 سال بیان کر دیے ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، مسلمان سائنسدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو سائنسی حوالے سے ایکسپلور کیا جائے۔ اب یہ بے شمار چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات کا اس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جو امتیاز ہے باقی کتابوں پر، اس کی ایک اور شہادت یہ ہے کہ قرآن مجید تمام الہامی کتب کے ثمرات و مطالب کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں جو پہلی الہامی کتابوں میں رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں کائنات کے تمام علوم و معارف بیان کیے۔ پھر جملہ علوم و معارف کو حضرت حسن بیان کر رہے ہیں، جملہ علوم و معارف کو 4 کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں جمع کر دیا۔ پھر ان میں سے پہلی 3 کتابوں کے تمام معارف کو قرآن حکیم میں جمع فرمایا، اور اس طرح یہ قرآن ایسی جامع کتاب قرار پائی کہ ابن ابی فضل المرسی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن نے اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک کائنات کے تمام علوم و معارف کو اپنے اندر اس طرح جمع کر لیا ہے کہ فی الحقیقت خدا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان علوم کا احاطہ نہ کوئی آج تک کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے ابن فضل کی اس بات کو نقل کیا ہے۔
اس سے آپ قرآن مجید کے علوم کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جمع کر دیا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع بنایا ہے، اس کو امتیاز عطا کیا ہے۔ قرآن مجید تمام عقلی اور نقلی فنون کا ماخذ ہے۔ عقلی اور علوم جو ہیں، اسی طرح نقلی جو علوم ہیں، ان کا ماخذ بھی قرآن پاک ہے۔ اس کو وضاحت کے ساتھ کئی جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ قرآن مجید سے بے شمار علوم پھوٹے ہیں جو پہلے وجود میں نہیں تھے۔ آپ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی برکت تھی جس سے علم القراء و تجوید منصہ شہود پر آیا۔ یہ قرآن مجید ہی تھا جس سے علم النحو مارز وجود میں آئی، علم تفسیر وجود میں آیا، علم الاصول اور علم الکلام وجود میں آئے، اصول فقہ کے علوم تشکیل پذیر ہوئے، علم الفقہ اور علم الفروع پیدا ہوئے، علم التاریخ اور علم القصص وجود میں آئے۔ یہ ساری قرآن پاک ہی کی تو برکت تھی۔ علم التذکیر اور علم الواعظ کی تشکیل قرآن مجید سے ہوئی، علم المیراث قرآن سے نکلا، علم الفرائض کی تفصیلات قرآن پاک نے بیان کی، علم المواقیت قرآن مجید سے حاصل کیا جا سکتا ہے، علم معانی ہو، علم البیان ہو، علم البدیع، ان سب کو قرآن مجید کی روشنی میں مدون کیا گیا۔ علم التصوف ہو تو وہ بھی قرآن مجید سے رہنمائی لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام عقلی اور نقلی علوم، ان کا ماخذ بھی قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کی برکت تھی کہ علم و فضل اور علم و فن پوری انسانیت کو اس سے آشنائی حاصل ہوئی اور وہ علم و معرفت سے واقف ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور اہم پہلو جو اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید انسانیت کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ انسان اس دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرے۔ سورہ الصف میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا کہ اس نظام حق کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے، چاہے مشرک یعنی کفر و طاغوت کے علم بردار اس کو ناپسند کرتے رہیں۔ تو طاغوت سے اور کفر و شرک کے جو علم بردار ہیں ان سے ڈرے بغیر اس دین کے نافذ کرنے کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں، اور قرآن مجید کی رہنمائی کی صورت میں ہی ہم کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک اور جو امتیاز ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن مجید شک سے پاک کیسے ہے، اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اصلی ہے، واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ آج بھی قرآن پاک اپنی اصل حالت میں 1500 سال بیت جانے کے باوجود ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن پاک قابل اعتبار ہے اور حقیقی ہے، اتھینٹسٹی ہے قرآن پاک کی۔ 1500 سال بیت گئے، آج بھی قرآن مجید ریلائبل ہے اور اتھینٹک فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی اور بیشی سے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان میں پیش کر چکا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ ہر زبانے میں قابل عمل ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ صرف فلسفہ اور ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ باقی کتابوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، ان کے اندر بے شمار تبدیلیاں، چینجز، امینڈمنٹس، آلٹریشن آ چکا ہے، اور آج
ان مذاہب کے ماننے والے، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، باقی مذاہب کے ماننے والے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری ڈسٹورشنز، امینڈمنٹس، چینجز ان کی کتابوں کے اندر آ چکی ہیں، جس سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے ان پہلوؤں کو ہمیں اچھے طریقے سے جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک اور امتیاز بھی ہے، وہ ہے اعجاز قرآن۔ قرآن مجید اپنے اعجاز اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وجوہ سے ایک معجزہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب مکمل بھی ہے، تمام بھی ہے۔ اس کے اندر اختلاف اور تناقض نہیں۔ اس کے اندر ندرت اسلوب اور نظم کلام انتہائی عالی درجہ ہے۔ یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے۔ اس کے اندر صوتی ترنم اور تغنم ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو امی نبی تھے، یعنی انسانوں میں سے کسی سے نہیں پڑھا، مگر ایسے علوم و معارف کو اس میں بیان کیا کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر غیب کے احوال کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید یہ بات بھی کہتا ہے یقینی صورت میں کہ میرے احکامات پر، میری ٹیچنگز پہ عمل کرو، نتیجہ یقینی طور پہ تمہیں نصیب ہوگا۔ یہ وہ وجوہ اعجاز القرآن ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے، اور اعجاز قرآن کی بے شمار چیزیں علماء نے بیان کی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، امام ابن حزم نے الفصل فی الملل والنحل میں، امام زرکشی نے البرہان میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں، الزرقانی نے مناہل العرفان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے۔ اور دور جدید کے اگر مصنفین کی ہم بات کریں تو سید رشید رضا، سید قطب، مصطفیٰ صادق الرفاعی، انہوں نے بھی وجوہ اعجاز قرآن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو عدم مثلیت کے مقام پر فائز کیا۔ مطلب یہ کہ یہ منزل من اللہ ہے اور مبنی برحق ہونے کی وجہ سے اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب نہیں، اور یہ کتاب آج بھی بے مثال کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب بھی وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ تو قرآن کی مثل لایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے پورے جنوں انسانوں کو چیلنج کیا کہ اگر یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا ذاتی کلام ہے تو بھائی اس جیسا بنا کے لاؤ۔ یہ وہ چیلنج تھا قرآن پاک کا کہ 1500 سال بیت گئے ہیں، آج تک وہ چیلنج پورا نہیں کیا جا سکا۔ پورے جنوں کو، پورے انسانوں کو چیلنج قرآن پاک نے کیا۔ جب وہ یہ پورا نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا نرم چیلنج دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی قرآن گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم اس طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اگر یہ گھڑا ہوا کلام ہے، اور اے عرب کے فصحاء، شعراء اور بڑے بڑے لوگوں، تمہیں تو زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ وہ نہیں کر سکے۔
پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب وہ پورا قرآن کس نے بنا کے لانا تھا، 10 صورتیں بھی نہیں بنا کے لا سکے، تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ خدا کا کلام ہے، چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے پھر مزید چیلنج کیا۔ قرآن مجید کا وہ چیلنج 1500 سال تھے، آج تک اسی طرح قائم ہے۔ کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا، کوئی قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکا، کوئی قرآن جیسی ایک صورت بنا کے نہیں لایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے جنو انسانو، تم جتنا چاہو کوشش کر لو، اس قرآن جیسا نہیں بنا سکو گے۔ فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم قرآن کی ایک صورت کی مثل بھی نہ لا سکو اور تم ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک چیلنج کیا اور پھر کہا کہ واپس آ جاؤ، قرآن کی حاکمیت کو اور قرآن پاک کے بے مثال ہونے کو تسلیم کر لو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ تاریخ عالم گواہ ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عالم عیسائیت نے انجیل کے تقریباً 133 نسخے تصنیف کیے، 133 نسخے تھے کرسچینٹی کے، یعنی مختلف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھے گئے، اور ان میں سے بالآخر انہوں نے 129 کو رد کر کے 4 کو سند عطا کی کہ یہ ٹھیک ہیں۔ اور اس کے اندر بھی پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر چینجز ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں مختلف ہیں کہ وہ ان 133 کو قائم نہیں رکھ سکے، صرف 4 پہ، اور ان 4 کے حوالے سے بھی بے شمار شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جو جس حالت میں نازل ہوا اسی حالت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو کامل بنایا اور اس کے اندر وہ ساری ہدایات جمع کر دیں جس کی تا قیام قیامت انسانیت کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ اے جنو انسانو، اے قرآن کے دشمنو، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنو، اے اسلام کے دشمنو، اس قرآن کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس قرآن کے اندر نہ لفظوں میں نہ معنوں میں کوئی تبدیلی کر سکو گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت 2 طرح سے ہوئی، ایک ہے بائی رائٹنگ اور ایک ہے بائی میمورائزیشن۔ قرآن مجید کو لکھا بھی گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کاتبین وحی جب بھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو لکھوا دیتے، اور دوسرا تھا میمورائزیشن، قرآن پاک کو یاد کرنے کا سلسلہ۔ تاریخ عالم میں یہ ہوا کہ لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے، یہودیت میں خاص کر، کہ ان کی کتابوں کو نذر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، زمین سے ختم کروا دی گئیں، پھر بعد میں انہوں نے ریپروڈیوس کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا یوں بندوبست کیا کہ ایک تو انسانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، یاد میمورائزیشن، اس کی میمورائزیشن کو آسان بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کتابی صورت میں بھی لکھی گئی۔ کتابی صورت کے پھر آگے 3 مرحلے ہیں۔
میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قرآن پاک 23 سالوں میں مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں قرآن مجید پتھروں پر، وہ کھجور کے درخت کے پتوں پر، لیدر شیٹس کے اوپر، اور ان ساری چیزوں پہ موجود تھا، لیکن ایک کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ دوسرا سٹیپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا کہ ایک کمیٹی بنا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور حضرت زید بن ثابت کو اس کی لیڈرشپ دی، اور قرآن پاک ایک کتابی صورت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ پھر تیسرا دور ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ اس دوران ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ قرآن مجید بنیادی طور پہ قریشی ڈائلیکٹ میں نازل ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ریجنل ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی، مگر جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو پھر اختلافات پیدا ہوئے اس کی ریڈنگ پر۔ حذیفہ ابن یمان قیادت کر رہے تھے آرمینیا، آذربائیجان کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے، تو وہاں پہ ایک امام صاحب نے امامت کرائی، تو قرات پہ اختلاف ہو گیا۔ اس قرات کے اختلاف کو حذیفہ ابن یمان نے آ کے حضرت عثمان غنی کو بتایا، تو حضرت عثمان غنی نے وہی کمیٹی حضرت زید بن ثابت ان لوگوں کو بلا کے دوبارہ قرآن مجید کو قریشی ڈائلیکٹ پہ جمع کروایا، اور پورے پھر 7 نسخے تیار کیے گئے، اور اس کو 7 پروونسز 7 صوبوں میں وہ کتاب پھر بھجوا دی گئی قرآن مجید کی۔ تو یہ اس کی کمپائلیشن کا پروسیس ہے۔ تو قرآن مجید ایک تو کتابی صورت میں محفوظ کر دی گئی، اور دوسری صورت ہے میمورائزیشن، کہ اس کے حفظ کرنے پر بڑا اجر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسلام دشمن عناصر پوری زمین سے قرآن کے نسخے ختم کر دیں، تو ہر بر اعظم میں، ہر دنیا کے ہر علاقے میں مسلمان ایسے بھی موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا الوہی انتظام کر رکھا ہے، اور قرآن ہمارے پاس اس صورت میں موجود ہے۔ تیسرا جو اعجاز ہے قرآن پاک کا، کہ اس کے اندر اختلاف نہیں، تناقض نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بے شک قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، سفر میں، حضر میں، مختلف فارمز میں نازل ہوتا رہا، مگر قربان جائیں عظمت قرآن پر کہ اس کے اندر کوئی اختلاف اور تناقض ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک کا اسلوب بڑا شاندار ہے، نظم کلام اس کا کمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اس کا اسلوب اور نظم کلام انتہائی شاندار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن ایسے احکام اور فرامین کا مجموعہ ہے جو شہنشاہ مطلق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں نازل فرمائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کا وہ شاہی پیغام ہے جس نے انسانیت کے نام بھیجا، اور جیسے چاہا بھیجا۔ اس کا اسلوب بڑا شاندار ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کا اسلوب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اسلوب بیان کے حوالے سے 2 پہلو انتہائی اہم ہیں، ایک ہے انتشار مطالب اور ایک ہے تکرار مضامین۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب جو ہوتی ہے وہ ایک خاص موضوع پہ ہوتی ہے، چیپٹرز میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں ایک بات کو ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کے مطالب اللہ تعالیٰ نے منتشر رکھے ہیں، اور مضامین کا تکرار بھی ہے، وہ بات بار بار آتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایک موناٹنی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایک وہ ندرت ہے کلام الہی کی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں برقرار رکھا ہے۔ قرآنی علوم اور معارف و مطالب، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور علم التذکیر بالموت۔
اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایک سورت کو ہی لے لیجئے، سورہ الکوثر، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی محروم ہے۔ اب دیکھیے کہ اس مختصر سی صورت کے 3 جملے ہیں اور تینوں جملوں میں الگ الگ اپنی جگہ مستقل معنی و مطلب بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگائیے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر تکرار مضامین بھی ہے، اور وہ جو مضامین کا تکرار ہے وہ طبیعت پر بوجھل نہیں ہے، بلکہ انسان کی طبیعت کو ایک نئی لذت اور ایک نیا لطف آتا ہے جب وہ تکرار مضامین قرآن مجید میں آتا ہے۔ میں چند ایک حوالے مثال کے طور پہ قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ الشعراء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ ایک ہی صورت میں تکرار کے ساتھ سورہ الشعراء میں 8 بار آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورہ قمر، سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب قرآن مجید کی یہ آیہ پاک بھی اس سورہ قمر میں 4 بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سورہ مرسلات میں یہ الفاظ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان آپ سب کو معلوم ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آیا ہے۔ اب یہ جو تکرار آیت ہے قرآن مجید میں، اس سے دل و دماغ پر اکتاہٹ کی بجائے ایک کیف و سرور ہے، ایک نئی کیفیت انسان کی طبیعت پر وارد ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن مجید کا خصوصی طور پہ اسلوب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کے اعجاز وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ ایک مجموعہ ہے فصاحت و بلاغت کا، ایک منبع ہے فصاحت و بلاغت کا قرآن پاک۔ قرآن مجید کا اسلوب سادگی اور سلاست کے علاوہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر مقتضائے حال کی رعایت بھی ہے، اس کے اندر استعارہ و کنایہ بھی ہے، اس کے اندر ثنائے و بدائے کو استعمال بھی کیا گیا ہے، اور بے شمار خوبیاں جو عرب شعراء کے کلام میں نظر نہیں آتی وہ ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو دنیائے عرب کے ادبی شاہکار 7 معلقات جو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے، نزول قرآن کے بعد ان کو اتار لیا گیا۔ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے بلند ترین مقام پر ہے، اور 7 معلقات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید کے اندر تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کیا گیا۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ ان پہ دیکھیے۔ فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، سورہ النور آیت نمبر 35۔ اس کے نور کی مثال قندیل کی ہے جس میں چراغ ہو۔ پھر ایک اور مثال سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ کتنی شاندار تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اور استعارہ استعمال کیا کہ گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ سوچتا نہیں ہے، علم ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا سورہ التکویر آیت نمبر 17 میں واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے، یعنی تاریکی
ہلکی پڑے، واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ پیٹھ دے یعنی ختم ہونے والی ہو۔ تو کتنی خوبصورت مثال ہے، پیٹھ دکھانا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے کوئی۔ قرآن مجید نے مثال دی واللیل اذا عسعس، قسم ہے اس رات کی جب وہ پیٹھ دے یعنی وہ اس کی تاریکی ختم ہونے والی ہو جائے۔ پھر فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب دم لے، والصبح اذا تنفس یعنی آہستہ آہستہ نمودار ہو۔ انسان سانس لیتا ہے نا تو سانس کسی کی جان کی آنے کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم وہ جب دم لے، سانس لے یعنی صبح آنے والی ہے۔ تو یہ ان تشبیہ اور استعاروں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن کی فصاحت و بلاغت قابل رشک ہے۔ مثلا میں ایک آیہ پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس سے ہی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ یہ آیہ پاک سورہ ہود کی 44 آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید کی اس آیہ پاک پہ جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انتہائی کمال کی ہے، اور ادب کو جاننے والوں کو اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اب آپ دیکھیے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ یا ارض ابلعی ماءَكِ، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور امر تمام ہوا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پر آ ٹھہری۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا گیا دور ہوں بے انصاف لوگ۔ قرآن کی ایک آیت ہے مگر آپ قربان جائیں کہ اس کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ اور استعارے کا استعمال کیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قربان جائیں اس بیان پر جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ قرآن مجید میں ایجاز کی بڑی خوبصورت مثالیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہاری زندگی کا راز قصاص میں مضمر ہے۔ پھر آپ ایک اور مقام کو دیکھیے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 257 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ یہ حاضرین محترم وہ قرآن مجید کے ادبی پارے ہیں جن پر غور کرنے کی، اور اگر انسان کی ایستھیٹک سینس ہو، لٹریچر کی سینس ہو تو وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی ہماری کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، اس کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، اس کے معانی پہ غور نہیں کرتے، اور اس سے وہ لذت، ادب کی لذت، ہدایت کی لذت اور اپنی رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، اور احادیث اور سیر و مغازی اور تاریخ اسلام کے طلباء جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عرب کے سردار جب انہوں نے قرآن مجید کی اس فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کون سے شعراء تھے، وہ کون سے ادباء تھے، وہ کون سے عرب کے سردار تھے جنہوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ دیکھیں عتبہ بن ربیعہ ہوں، انیس غفاری ہوں، ولید بن مغیرہ ہوں، عمرو بن جموح ہوں، حسان بن ثابت ہوں، کعب بن مالک ہوں، عبداللہ بن رباحہ ہوں، لبید بن ربیعہ ہوں، طفیل بن عمرو ہوں،
زید الخلیل ہوں، کعب بن زہیر ہوں، شعاث ہوں، اسود بن سوی ہوں، یہ سارے عرب کے نامور علماء اور شعراء تھے، مگر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو انہوں نے تسلیم کیا اور مانا کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت سے ہم عاری ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ سنا اور سر بسجود ہو گیا۔ اس طرح قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک اور نمونہ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ملاحظہ فرمائیے۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تم کو اس کے متعلق خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرو اور نہ غم۔ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ اب یہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت، مگر فصاحت و بلاغت کا کمال ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک ترنم ہے، ایک تغنم ہے، ایک نغمگی ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر آپ اگر غور کریں اور کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ایک عجیب سی لذت آپ محسوس کرتے ہیں، اور عام انداز میں بھی اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں بغیر ترنم کے تو اس کے اندر بھی ایک لذت اور ایک کیف ہے، ایک ترنم ہے، ایک تغنم ہے۔ قرآن پاک کی چند صورتوں سے میں چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 1 میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، پھر سورہ المرسلات میں فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا۔ عرفا، عصفا، نشرا، فرقا، ذکرا، عذرا، نذرا، یہ ایک عجیب سی لذت پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ المرسلات میں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ سورہ الغاشیہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ سورہ الشمس میں فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورہ الزلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ سورہ العادیات میں فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں۔ جب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے الفاظ کا چناؤ کیسا کیا ہے اور ان کے اندر وزن ہے، اس کا آپس میں ایک جوڑ اور ترکیب ہے۔
اور جب انسان سنتا ہے تو قرآن مجید کے تلفظ کی سلاست اور بہاؤ اور عجیب قسم کی موسیقیت اور موزونیت انسان کو ملتی ہے قرآن مجید کے اندر۔ زبان انسان کی رکاوٹ، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ قرآن مجید کی وہ ترنم ہے، اس کے اندر وہ نغمگی ہے جس کو جتنی توجہ سے اس طرف کر کے پڑھا جائے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سی لذت ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا تقاد تمیز من الغیظ، کچھ بعید نہیں کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ یہ عجیب انداز ہے قرآن پاک کا، آپ دیکھیے تقاد تمیز من الغیظ، کچھ بعید نہیں کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ سورہ الفجر آیت نمبر 21 دیکھیے، فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ اذا دکت الارض دکن دکا، اب آپ دیکھیے دکت اور دکن دکا کے الفاظ میں ٹکرانے اور پاش پاش ہونے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا تقاد تمیز من الغیظ، کچھ بعید نہیں کہ جہنم غصے سے پھٹ پڑے۔ پھر سورہ الرحمن کی آیت نمبر 66 دیکھیے، ایک عجیب الفاظ میں بہاؤ ہے، ایک روانی کا سامان ہے۔ فرمایا فیہما عینان نداختان، فیہما عینان نداختان، نداختان کے الفاظ پہ غور کیجئے، اس میں پھٹنے کا اور جھلکنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید کی آیت نمبر 76 الرحمن میں متکئین علی رفرف، تکیہ لگائے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے کہ متکئین علی رفرف، ان الفاظ میں آرام و سکون کی نشاندہی ہو رہی ہے، ایک قدرتی تناسب و توازن ہے، ایک موزونیت ہے، ایک موسیقیت ہے، ایک ترنم ہے قرآن مجید کی آیات میں۔ انسان جتنا ان آیات پر غور کرتا ہے وہ ایک عجیب سی لذت محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ ایک امی نبی پر قرآن نازل ہوا۔ امی نبی کون ہیں؟ وہ نبی جنہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں۔ یہ اللہ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کلام کو اتارا، اور پھر اس کے اندر معارف بے شمار۔ قرآن مجید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امیت کو بھی بیان کیا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 48 ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے اور تم اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست ضرور شک کرتے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی آپ نے کتاب پڑھی، نہ کسی مدرسہ سکول میں داخلہ لیا کہ وہاں سے علم حاصل کیا ہو تو یہ آپ پہ شک کرتے، نہ کوئی آپ کا استاد ہے خدا کے سوا، نہ کوئی کتاب آپ کے زیر مطالعہ رہی۔ لیکن پھر جب آپ پر نازل ہو رہا تھا اور آپ لوگوں سے بیان کر رہے تھے تو علم و معرفت کا ایک سمندر تھا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 51 میں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ گویا آپ قرآن مجید پہ غور کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امیت کو دیکھیں کہ کسی سے پڑھا نہیں ہے، مگر جب قرآن پاک کی آیات بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر امی نبی تھے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، مگر جب بیان کرنے پہ آئیں، عقائد کی بات ہو تو عقائد صحیحہ کو بیان کرتے ہیں، عقائد باطلہ کا رد فرماتے ہیں،
انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی کے اصول و ضوابط ہوں، سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا، مذہبی تعلیم عطا کی، طبیعاتی مابعدت طبیعاتی مسائل بیان فرمائے، حقائق کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ سیاست ہو، وہ معاشرت ہو، وہ اقتصاد و معیشت ہو، وہ تہذیب و ثقافت کے اصول ہوں۔ ہیں امی نبی مگر سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شان پر کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا، وہ صلح و جنگ کے مسائل ہوں، وہ قومی بین الاقوامی تعلقات ہوں، وہ حکمت و دانائی کی باتیں ہوں، وہ تدبر و بصیرت کی باتیں ہوں، وہ ضابطۂ اصلاح احوال ہوں، ان سب چیزوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مگر ہیں امی نبی۔ یہ وہ شان ہے کہ امی نبی ہو کر اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، ساری عطائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر احوال غیب کو بیان کیا گیا ہے۔ غیب کے احوال کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیب کو بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کو بتا کر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرتا ہے اس علم کی بنیاد پر وہ علم ساری کائنات کو بانٹتے پھرتے۔ اب قرآن مجید میں جو علم غیب کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ جو قرآن مجید کے احوال غیب کا بیان ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہے کہ سابقہ امتوں کے احوال و واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور کچھ پریڈکشنز ہیں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں جو قرآن مجید نے کی، اور وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں جو قرآن مجید سے سچ ثابت ہوئیں۔ اس سے بھی اعجاز قرآن واضح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر پوری انسانیت کی تاریخ، مذاہب عالم کی تاریخ، مختلف اقوام کی تاریخ قرآن پاک نے بیان کی، اور جہاں خرابی تھی پہلی کتابوں میں جو آئی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا بیان ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یوسف علیہ السلام کے بیان پہ پوری سورت کو بیان کیا۔ اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت خضر کا بیان ہے، سلیمان علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، یونس علیہ السلام ہوں، ذوالکفل ہوں، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت زکریا کا بیان ہے، حضرت یحییٰ کا بیان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کیا ذکر، ان کی والدہ محترمہ کا پورا واقعہ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا بیان ہے، اس کے علاوہ قوم ہود کا بیان ہے قرآن میں، قوم سمود کا بیان ہے، قوم عاد کا بیان ہے، قوم لوط کا بیان ہے، دیگر اقوام و ملل کا بیان قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ وہ سارے احوال غیب تھے، ماضی کے واقعات تھے، مگر قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا، اور بیان اس لیے کیا کہ اے لوگو تم اس سے عبرت پکڑو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھو اور اپنی اصلاح کا سامان کر لو۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، یہ سارے ذکر قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیے۔ یہ صرف الہی علم
اور خداوندی علم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ خلاق عالم اللہ رب العزت اس سارے کچھ کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کو بتایا، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارے علم ہم تک پہنچے۔ دوسری اہم بات احوال غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید نے فیوچر کی کچھ پریڈکشنز کی ہیں جو سچ ثابت ہوئیں، اور اس وقت کی جس وقت ان کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلا غلبہ روم کی پیشین گوئیاں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ پیشین گوئی جو قرآن پاک نے کی یہ بڑی نمایاں اور حیرت انگیز ہے۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 1 سے 4 کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم، قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں، جن کی حد 9 برس تھی، حکم اللہ ہی کا ہے، پہلے میں اور بعد میں بھی۔ یعنی رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اور چند ہی برسوں میں فی بضع سنین، چند ہی برسوں میں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا غالب آنا بعید از قیاس تھا۔ یہ آیت بعثت نبوی کے 5ویں سال نازل ہوئی، یعنی 614 عیسوی میں نازل ہوئی، اور پھر آپ دیکھیے کہ ٹھیک 8 برس کے بعد 622 میں رومیوں کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی، اور وہ اس قابل بن گئے کہ انہوں نے پھر ایرانیوں کو شکست دی، اور 9 سال کے اندر وہ غالب آ گئے۔ قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید نے احوال غیب اور پیشین گوئیاں جو کی ہیں، اس میں فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی اس وقت کی جب مسلمان کمزور حالت میں تھے، ان کی پوزیشن مستحکم نہیں تھی، اور جب صلح حدیبیہ سے 6 ہجری میں واپس ہو رہے تھے، مسلمان بد دل تھے، دل ٹوٹے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہنچائی۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے لیے عظیم الشان فتح مقدر کر دی ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہوئے، بے خوف ہو کر۔ دل ٹوٹے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اے مسلمانوں، اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ کے صحابیوں، شکستہ دلوں سے واپس نہ جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح مبین عطا کرے گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہی پیشین گوئی فتح مکہ کی صورت میں 8 ہجری میں جو ہوا یہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح فتح خیبر کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید نے کی ہے۔ سورہ الفتح میں فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، ان قریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تمہیں غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دینا۔ یعنی غنیمت کی بات ہو رہی ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، کہ غنیمت کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کی پیشین گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی، غلبہ اسلام کی پیشین گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا غلبہ اسلام کی پیشین گوئی جب اسلام نے کی، جب اس وقت روم اور ایرانی یہ 2 سلطنتیں اس وقت بڑی طاقتور تھیں، اور اسلام کے غلبے کی دور دور تک کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے غلبے کا وعدہ فرمایا، اور قرآن مجید کی سورہ نور میں ارشاد ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لہم وَلَيُبْدِلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور تمہیں زمین میں حکومت دے گا جس طرح پہلوں کو دی تھی، اور ضرور ان کے لیے ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے مستحکم کر دے گا، اور ضرور ان کے سابقہ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی پیشون گوئی کی، اور یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر روز افزوں ترقی پذیر رہا۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا کہ روم اور ایران سمیت تقریباً خلفائے راشدین کے دور میں 10 لاکھ مربع میل سے زائد اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ عہد فاروقی میں تو اسلامی سلطنت بلوچستان کی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی، اور اسی طرح پھر آپ دیکھا کہ ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسپین سے آگے فرانس تک اسلام کی سلطنت پہنچ چکی تھی، مشرق میں سندھ اور ملتان تک اسلامی سلطنت آ چکی تھی، اسی طرح وسطی ایشیا، شمالی افریقہ اور دنیا میں کئی ایسے مقامات تھے کہ وہاں پر اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور تقریباً 600 سال تک مسلمان اپنی سلطنت بڑھاتے رہے۔ پھر کچھ وقفہ آیا، اور پھر تقریباً 600 سال کے بعد کچھ عرصہ کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، اور تقریباً وہ بھی 600 سال تک منصہ شہود پر قائم رہی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ پھر مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور آج تک قائم ہے۔ اس زوال کو عروج میں کیسے بدلنا ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ عروج میں تبھی بدلا جا سکتا ہے جب ہم یقینی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ جب تک ہمیں خدا پر، خدا کی کتاب پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک فتح ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان ایقان کے ساتھ ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان مان لینا، جب یقین ہو جائے تو انسان پھر کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزلوں کو آسان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یقین کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مانتے تھے، مگر یقین کی کیفیت حاصل کرنے کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتوں کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ صاحب یقین ہو سکے۔ وہ زمین و آسمان کا مشاہدہ اس لیے تھا کہ ان کو وہ یقین کے مقام پر اور اس منزل پر فائز ہو جائیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، قرآن مجید کہتا ہے، بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں کہ اے میرے رب مجھے مشاہدہ کروا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ڈائلاگ بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ فرمایا رکھتا ہوں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جواب دیا باری تعالیٰ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن مشاہدے سے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب انتہائی اہم چیز ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، تو وہ پرندے سارے اجزاء کے ساتھ اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ یہ صاحب یقین بنانے کا مثال قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ ہونے کے امر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک نظارہ کرایا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو موت و حیات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا،
اور پھر وہ سارا منظر موت و حیات کا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یقین کی کیفیت اور منزل حاصل کرنی ہے۔ جب انسان یقین کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھنا، منازل کو اچیو کرنا، دنیا میں کامیاب ہونا، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا انسان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے نتیجہ خیزی کی بات بھی کی ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان پر اگر انسان عمل کرے تو نتیجہ صرف آخرت میں نہیں نکلے گا بلکہ دنیا میں بھی انسان قرآن مجید پر عمل کرنے سے نتیجہ خیزی حاصل کر سکتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے اصول و ضوابط جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا وہ نان مسلمز نے قرآن کے اصول لے کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دنیا میں وہ کامیابی کو سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے انہیں پس پش ڈالا اور آج ہم ذلت میں اور مغلوبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس ذلت سے اور اس مغلوبیت کی کیفیت سے اور غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کی ضمانت دی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا پس اس کو نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نسخہ عطا کر دیا۔ نسخہ کیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرو، نہ کوئی خوف باقی نہ کوئی غم باقی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو تم پست ہمت نہ ہونا اور نہ غم کرنا، بے شک غلبہ و کامیابی تم ہی کو ملے گی اگر تم صحیح طور پر صاحب ایمان ہو تو۔ غلبہ تمہیں ملے گا، صاحب ایمان ہو، قرآن کے اصول جو ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو غلبہ تمہارا حق بنے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتُدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِّرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ فرمایا پس تم سستی نہ کرو اور نہ باطل سے سمجھوتا کرو، پھر تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری کوششوں کو بے نتیجہ یعنی خسارے میں نہیں جانے دے گا۔ حاضرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں نتیجہ ہم ضرور دیکھیں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم ضرور چومے گی اور ہم مغلوب نہیں رہیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔